أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق اللہ العظیم. سورہ الجمعہ کی پہلی دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. ان کا ترجمہ کچھ اس طرح: یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین و آسمان میں ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے جن ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، پہاڑ ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. الملک، وہ پوری کائنات کا بادشاہ ہے. القدوس، پاک ذات ہے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے. العزیز، زبردست ہے، غالب ہے، بڑی قوت والا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. الحکیم، حکمت والا ہے، اپنی طاقت کو، اپنی قوت کو، اپنی پاور کو حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ استعمال کرتا ہے. ظالم اور جابر انسانوں کو، سرکش اور باغی انسانوں کو بھی فوراً نہیں پکڑتا، بلکہ انہیں سنبھلنے کے لیے مہلت دیتا ہے. جب وہ تمام حدود کو کراس کر جاتے ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا ان پر برستا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت انہیں اللہ کے گرفت سے نہیں بچا سکتی. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم. اللہ وہ ہستی ہے جس نے امیوں کے اندر سے ایک رسول جو ہے انہی میں سے اٹھایا. یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے، اللہ کی آیات سناتا ہے انہیں. ویزکیہم، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے. جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کہ آپ کو اللہ نے کس لیے نبی بنا کر بھیجا؟ اس لیے کہ اللہ کا قرآن جو ہے امی انسانوں کو سنائے، عرب کے قریش کو سنائے جو امی تھے، ان پڑھ تھے، اور ان کی زندگیوں کو سنوارے، پاکیزہ کرے. انہیں کفر سے، شرک سے، اخلاق کی گندگی سے، کردار کی گندگی سے، گفتار کی گندگی سے، معاش کی گندگی سے، ہر قسم کی آلائشوں سے انہیں پاک صاف کر دے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، قرآن کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم قرآن بن کر آئے تھے، معلم حکمت بن کر آئے تھے. اللہ سورہ الرحمن میں ارشاد فرما رہا ہے: الرحمن علم القرآن. رحمان وہ ہستی ہے جس نے قرآن کا علم سکھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین کے مارفت. خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا. علمہ البیان، پھر اسے بیان کا علم سکھایا، قرآن کو بیان کیسے کرنا ہے. تو قرآن کا علم جو ہے سیکھنا اور سکھانا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ آج ہم قرآن کا علم نہیں سیکھتے، قرآن کی زبان نہیں سیکھتے. بڑی بڑی ڈگریاں کر لیتے ہیں، پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، ایم فل کر لیتے ہیں، ڈاکٹر ہیں، ایف سی پی ایس کر لیتے ہیں، ایم ڈی کر لیتے ہیں، لیکن انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا. میرے سمیت یہ ہم اپنے اوپر کتنی زیادتی کر رہے ہیں کہ دنیا کے تمام علوم سیکھنے کے لیے جو ہے کوشاں رہتے ہیں، اللہ کے قرآن کو سیکھنا گوارا نہیں کرتے، اللہ کے قرآن میں پڑھنا نہیں آتا. تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نبی کا مقصد بعثت
یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت قرآن کی آیات کو سنانا، ان کا تزکیہ کرنا، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دینا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں بھٹک رہے تھے۔ اللہ سے دعا کریں ہمیں قرآن اور حکمت کی تعلیم حاصل کرنے، انسانوں اپنا تزکیہ کرنے، قرآن پڑھنے، قرآن کی تلاوت کرنے اور انسانیت کے سامنے قرآن کی دعوت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔